سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی سن 2024 کی خصوصی اجتماعی قربانی اپیل۔ ناظرین گرامی قدر، سال ہر سال سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ شعار رہا ہے کہ جب ماہ ذی الحجہ کی آمد ہوتی ہے اور تمام مسلمانان عالم اس عظیم کار ثواب کی جانب اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں اور یہ کار ثواب سر انجام دیتے ہیں، تو پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس بات کا ارادہ اور اعادہ کرتی ہے کہ آئیے مل جل کر ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آ کر دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا عملی کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین گرامی قدر، یوں تو خدمت خلق کی بے شمار ہمیں ایسی احادیث اور ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ذریعے تاکید ملتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ایک ایسی حدیث کہ جو بالخصوص قربانی ہی کے حوالے سے ہے، میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سنتو ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عنایت فرمائے گا، یعنی جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے ذریعے، ایک ایک بال کے عوض اپنے بندے کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت عظیم کار خیر ہے، یہ بہت عظیم مقدس فریضہ ہے کہ جس کی انجام دہی کے لیے رب کریم نے اپنے بندوں کو تاکید فرمائی ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو اتنی مالی استعداد رکھتا ہے کہ بڑی آسانی سے قربانی کے اس کار خیر کو، اس فریضے کو سر انجام دے سکتا ہے، لیکن وہیں دوسری جانب جو ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو اس موقع پر اس بات کا تمنائی نظر آتا ہے، اس بات کا متلاشی نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی مسلمان بھائی اٹھے اور اس کی مدد کو آ پہنچے، اور اس کے گھر بھی قربانی کا وہ گوشت جسے خریدنا تک وہ عام ایام میں افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کے گھر پر آئے اور عزت و احترام کے ساتھ اس گوشت کو اس کے گھر تک پہنچائے۔ تو الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہی دست ہے، وہی ہاتھ ہے کہ جو آپ سے آپ کے دیے ہوئے ڈونیشنز کو لیتا ہے، اور آپ کی یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے اللہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت آپ کی ہے۔ آپ ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمارا ساتھ ہر موقع پر دیا کرتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ ان مستحقین تک گوشت کی ترسیل کا ذریعہ اور وسیلہ در حقیقت آپ بنتے ہیں۔ زندگی یقیناً اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، اس کی بے شمار رحمتیں، نعمتیں ہمیں ہماری زندگی میں میسر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو نعمتیں، رحمتیں رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہم وہ نعمتیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، نادار ہے، بالخصوص وہ طبقہ ناظرین گرامی قدر کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے۔ اب کم آمدنی والے طبقے کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے معاشرے کے، اب وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اس سطح سے بھی نیچے آتے جا رہے ہیں۔
مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس درجے پر موجود ہے، لوگ کس طرح سے افیکٹڈ ہیں، اور ہمارے ہاں جو اوسط تنخواہیں ہیں لوگوں کی وہ ایسے ہی ہیں، یعنی کہ 30 سے 32 ہزار روپے، 34 ہزار روپے. اور اس وقت جو مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کا گزارا، لوگوں کا گزر بسر ممکن نہیں ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ناظرین گرامی قدر، ایسے وقت پر ہم ان لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کے مخیر افراد ہیں، وہ افراد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہوا ہے، اور اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو ذرا توجہ کیجئے گا کہ جب جو جی چاہتا ہے آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے، اور آپ جو جی چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. کیونکہ ایسے بے شمار لوگ پاکستان کے دیہی علاقوں میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں موجود ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت بھی دور ہے، ایک وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کھاتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کل پھر کھانے کو رزق عطا فرما دے. ایسے لوگ کے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ناظرین محترم، ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں. اب ہم بالخصوص دیہی علاقوں کی کیا بات کریں، شہری علاقوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، یعنی کہ دہاڑی دار طبقہ معاشرے کا، وہ طبقہ کہ جو کمائے گا تو کھائے گا، وہ طبقہ کہ جس کا ایک ڈیلی بجٹ ہوتا ہے، منتھلی بجٹ گھرانوں کا بنتا ہے، لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ڈیلی کا بجٹ بنا کر گھر سے نکلتا ہے. جب باپ گھر سے جاتا ہے اپنے کام پر تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جاتا ہے کہ میں نے دن بھر کتنا خرچہ کرنا ہے، رات تک جب میں گھر جاؤں تو میری جیب میں کتنے پیسے بچنے چاہیے، اور جب میں گھر جاؤں تو میرے گھر کی روزانہ کی جو ضروریات ہیں اس کا سامان میں نے بازار سے پرچیز کرتے ہوئے گھر جانا ہے. یہ بڑی بیسک سی باتیں ہیں، بڑی بنیادی سی باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ پیوست ہوئی ہوئی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں. یہ وہ ضروریات ہیں کہ جنہیں پورا کرنا ہمارے ایک عام آدمی کی بیسک ذمہ داری ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی کا عملی تصور ہی ناممکن سا محسوس ہوتا ہے. وہ آدمی کہ جو کم آمدنی والا ہے، اب اس کی اشک سوئی، اس کی داد رسی، اس کی امداد رسی کون کرے گا؟ تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو بے حد پسند فرمایا ہے، بے حد محبوب رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں کی کفالت کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے. حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ذرا توجہ کیجئے گا کہ سرکار نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی میرے آقا نے کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یعنی کہ اگر ہم جتنے بھی لوگ اس معاشرے میں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، کسی بھی طبقہ فکر سے، کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی فرد کی کوئی خدمت اپنے تئیں کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی حد تک کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق، اپنے کنبے کی کفالت کے لیے چن لیا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ناظرین گرامی قدر، یہ دور ایسا ہے، ایسا پرفتن دور ہے کہ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے اور کوئی کسی کی کیا خدمت کر سکتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ تم میری راہ میں 1 خرچ کرو، میں تمہیں 10 مرتبہ عطا فرماؤں گا. میرا خالق و مالک تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو 1 کے بدلے 10 عطا فرمانے پر قادر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ رب العالمین نیکی کے بلندی درجات کے حوالے سے کیا خوبصورت آیہ مبارکہ ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، مخفی طور پر، چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، لوگوں کو دکھا کر، سب کے سامنے، تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا بہترین اجر موجود ہے. اور بروز حساب نہ ہی وہ خوفزدہ ہوں گے، نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. ناظرین گرامی قدر، وہ لوگ کہ جو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کنفیوژن بھی ہر سطح پر موجود ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلانیہ نیکی کی، اگر کسی کو دکھا دیا تو پھر کیا نیکی کی. اب ہم اس حوالے سے اس حدیث کی جانب بھی رخ کرتے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ تو خبر نہ ہو. تو ناظرین گرامی قدر، اس نیکی کا بھی بہترین ذریعہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ پلیٹ فارم ہے. آپ جس کی مدد کر رہے ہیں، جس تک آپ کی مدد پہنچ رہی ہے، وہ آپ کو نہیں جانتا، اور جس کی مدد
کی جا رہی ہے آپ اسے نہیں جانتے۔ تو ناظرین گرامی قدر یہ برج کا کردار ہے جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ادا کر رہا ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے لے کر آپ کی دی ہوئی رقومات ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں کہ جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں اور بوقت ضرورت دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی جانب کہ جو معاشرے کے وہ افراد ہیں کہ جو آگے بڑھ کر اپنا عملی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انتہائی محبوب ہے۔ اب ایسی نیکی کہ جسے کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو شدید طور پر حاصل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کی جانب سے کیا گیا کوئی عمل سوائے قربانی کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر جب آپ اللہ تعالیٰ کا انتہائی محبوب اور پسندیدہ ترین عمل بجا لاتے ہیں، قربانی کا اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو جب آپ اس گوشت کے حصے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب آپ کو وہ تمام تر مال و اسباب کی موجودگی میں وہ تمام تر نعمتیں میسر آتی ہیں، جب آپ ان میں سے حصے کرتے ہیں تو ایک حصہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، ایک حصہ آپ غربا کے لیے کرتے ہیں، پھر اس کے دیگر حصے کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر وہ جو غربا کا حصہ ہے جب وہ ان تک پہنچتا ہے، جب ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو یقین جانیے کہ جب کسی کے پیٹ میں لقمہ تر کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ آپ بن جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کس قدر خوش ہوں گے، آپ پر کس قدر نظر التفات ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین گرامی قدر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 14 سالوں سے خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار اپنی صحیح پہم کیے جا رہا ہے اور آپ کو صدا دیے جا رہا ہے، آپ کو آواز دے رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں ہم خواجہ غریب نواز کے اس پلیٹ فارم سے۔ اور اس وقت اجتماعی قربانی سن 2024 کی یہ خصوصی اپیل ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اگر آپ گائے میں ایک شیئر شامل کرنا چاہتے ہیں، ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، 18,000 روپے کا ایک حصہ آپ گائے میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت اگر آپ کسی بھی شہری علاقے سے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایوریج حصہ دیگر جگہوں پر ہے وہ 23,000، 25,000، 26,000 بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر یہ بہت ہی ریزنیبل ایک اماؤنٹ ہے کہ جس میں رہتے ہوئے آپ اپنی قربانی وقف کر سکتے ہیں معاشرے میں موجود ان لوگوں کے لیے۔ ایک حصہ گائے میں آپ شامل کر سکتے ہیں 18,000 روپے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، اور آپ کا دیا ہوا یہ گوشت ان مستحقین تک جب پہنچے گا تو آپ الحمدللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے کیٹل فارم کی موجودہ صورتحال، اور ماشاءاللہ یہ جانور انتہائی احسن طریقے کے ساتھ ہماری مینجمنٹ وہاں پر رکھتی ہے، بہت ہی احسن انداز کے ساتھ ان کے تمام تر معاملات کو سر انجام دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے گوشت کی تقسیم ہمارے علماء اکرام کی موجودگی میں ان کی نگرانی میں بہت ہی احسن انداز سے کی جاتی ہے۔ ہمارا ایک بھرپور اسٹاف موجود ہے کہ جو ان جانوروں کی نگہداشت کے حوالے سے اپنی عملی خدمات کو سر انجام دیتا ہے، اور الحمدللہ اس کار خیر کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 روپے میں آپ ایک مکمل گوٹ قربان کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر میں ایک مرتبہ پھر اس ڈیٹیل کو آپ کے سامنے ڈسکس کرتا چلوں۔ اگر آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، اور اگر آپ کاؤ میں ایک شیئر شامل کرنا چاہتے ہوں تو ایک شیئر 18,000 روپے، جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ ایک شیئر شامل کر سکتے ہیں گائے کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 32,000 روپے میں آپ ایک مکمل گوٹ کی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم کا خاص کرم ہے، اور در حقیقت خواجہ غریب نواز کا یہ ادارہ، یہ جو ٹرسٹ ہے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، الحمدللہ یہ خواجہ صاحب کا فیضان ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے کرم نوازی کے لیے، بندہ نوازی کے لیے اپنے مریدین کو چن لیا ہے۔
اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کو کہ جو بلا تعطل ماشاءاللہ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر گزشتہ 14 سالوں سے بلا کسی تعطل خدمت انسانیت میں سرگرداں ہیں اور لوگوں کی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں. مالی معاونت ہو, کسی کے دروازے تک کوئی ضرورت کی چیز پہنچانی ہو تو خاموشی کے ساتھ پہنچا دی جاتی ہے. کہیں یتیم بچیوں کی شادی کے معاملات ہوں تو وہاں پر ان کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے. موسم سرما آتا ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس ترسیل کو یقینی بناتا ہے. دیگر معاملات سال بھر اور اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال ہو, کہیں خانہ جنگی ہو کسی ملک میں, تو وہاں بھی الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہ بااعتماد ادارہ ہے کہ جس نے ہر نہج پر جا کر اپنی عملی کوششوں کو اور اپنی اس خوبصورت میں سمجھتا ہوں اثار و قربانی سے بھرپور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے. ناظرین گرامی قدر, ہمارے ساتھ مہمانان گرامی کا پینل موجود ہے آج کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں کہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ ہے. میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین, انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت اور انتہائی شفیق شخصیت, اور الحمدللہ مجھے حضرت والا کا قرب پچھلے کئی پروگرامز میں حاصل بھی رہا ہے. حضرت والا بہت ہی شفقت کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے ہیں. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم العالیہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کے احسان ہے. ماشاءاللہ حضرت, آج کافی عرصے بعد آپ کا دیدار ہو رہا ہے. بس جی, اتفاقات. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر بالصحت عطا فرمائے. ساتھ ہی آمین. تشریف فرما ہے ممتاز سماجی رہنما میری بائیں جانب تشریف فرما ہے جناب نفیس احمد خان صاحب. جناب عالی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آج کی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں تشریف آوری پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا. انشاءاللہ. اور ساتھ ہی بائیں جانب آخری نشست پر تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان رسول, بہت ہی خوش الحان, بہت ہی خوشگلو ثنا خان رسول, بہت ہی کیفیت کے ساتھ پڑھنے والے مدح خاں, اور میں ذاتی طور پر ان کی آواز کو بہت پسند کرتا ہوں. جناب محمد الیاس رحمانی صاحب. السلام علیکم الیاس بھائی, خیریت سے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ سے ہم آج کی اس نشست خاص کا آغاز کریں گے. بسم اللہ. تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں, تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم, اللہ کرم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم, اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم, اللہ کرم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. جن لوگوں پہ ہے
انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے ورم محشر میں میرا رہ جائے ورم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم ہر سال طلب فرما ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ہم کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم کیا کہیں گے ماشاءاللہ لفظ ہی نہیں ہے کہ آپ کو میں ستائش پیش بیچارے کر نے سکوں کلام لکھا ہے جی اس کے کلام کو آپ نے زندہ کر دیا زندہ کر دیا کیا ماشاءاللہ بات اور شاعر کو چاہیے آپ کو انعام دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ناظرین گرامی قدر جناب الیاس رحمانی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رب جلیل کے حضور اپنا ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت سے بہرہمند ہو رہے تھے میں چند اشعار بارگاہ رب جلیل کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا کیا بات عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے سبحان اللہ ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے اور جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر
تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، وسعت رزق نہ دے مولا مجھ کو وہ پتھر دے دے، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی این ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اس وقت ARYQ ٹی وی سے براہ راست دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے، اور ہم دنیا بھر میں دیکھنے والے ان مخیر احباب و افراد کو یہاں پر متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آئیے آگے بڑھ کر عملی طور پر اس کار خیر میں اپنا حصہ، اپنا توشہ شامل کر کے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی اشک شوئی، ان کی داد رسی، ان کی فریاد رسی کا اہتمام کر سکیں کہ جو اس وقت عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ناظرین گرامی قدر، ہوں گے نہیں بلکہ یقیناً ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنے ذاتی مال سے اس کار ثواب کو سر انجام دینے سے قاصر ہیں، قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات کو پورا فرمائے، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ قدم بقدم ان لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ مل کر اپنا عملی کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سوالات کی جانب آؤں گا، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آغاز میں چاہوں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیں، قربانی کا بنیادی پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی روشنی میں ہمیں اس کی کیا ترغیب ملتی ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میں مختلف پروگرام میں یہیں اس کا ایک فلسفہ، اس کی ایک بنیادی وجہ قربانی کی بتا چکا ہوں، لہذا آپ کے حکم پر اور آپ کے پھر ارشاد پر یا سوال پر میں اس کا جواب پھر دے دیتا ہوں کہ قربانی نام ہے در حقیقت ایثار کی، جی، اور ایثار کے معنی اور مفہوم ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا، واہ، اور یہ بہت بڑا اخلاقی معیار ہے، جی، بلند ترین معیار ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہاں گویا ہو رہا ہے کہ وآت المال علی حبہ، یعنی اللہ کی محبت میں اپنے مال کو یتیموں کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ جی، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی محبت میں، جی، اس میں کوئی شائبہ دکھاوا نہیں ہے، کسی بھی قسم کا نمود و نمائش نہیں، جی ہاں، کیونکہ یہ یاد رکھیے یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس کام میں، جس فعل میں نمود و نمائش ہوگی وہ کام زیرو ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل۔ بندہ ہیرو کب بنتا ہے؟ جب خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں دیتا ہے، تب وہ کامیاب ہوتا ہے، اور کامیاب و کامران بندہ کہلاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر خرچ کر رہا ہے مال کا خرچ کرنا ایک آسان کام نہیں، صحیح، کیونکہ فی زمانے نہ، چونکہ آدمی اتنا کہہ لیجئے کہ مطلب پرست ہو چکا ہے، اتنا کہہ لیجئے کہ مادہ پرست ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مال کو نکالنے پر سوچ رہا ہے، اس کا سوچتا ہے، جی ہاں، وہ کلیجہ نکل جاتا ہے۔ کچھ لوگ دانت سے پکڑ کے کھینچتے ہیں اپنا جی ہاں، پیسہ، ایسے تو بھی لوگ۔ لہٰذا وہ اس کے اندر، لہٰذا بس وہی اللہ کا نیک بندہ، یعنی یہ نشانی ہے کس کی؟ یہ نشانی ہے ولی کی۔ کسی نے پوچھا ولی کی کیا کہہ لیجیے کہ نشانی ہے، تو مختلف لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق ولی کی تعریفیں کی۔ صحیح، ولی وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ولی وہ جو سیدنا علی سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ولی وہ ہے
جس کی نظروں کے سامنے سے پلک جھپکتے عرصے میں اگر حجابات خداوندی ہٹا دیے جائیں تو اس کے وجود میں آگ لگ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ولی سیدنا علی فرما رہے ہیں. جی سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ کلمہ ولی وہ جو سب سے جس پر ہمارا آج ٹاپک ہے اسی پہ بات کروں گا. ولی وہ اس کی تیسری تعریف، ولی وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ، جان سبحان سے اور اللہ. مال کیا سے. خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ. تو اب یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ یعنی وہ اللہ کا ولی، اور ولی کیا ولایت سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جس کے لیے خوشخبری ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف جو ہے وہ فیوچر ٹینس ہے، جی یحزنون پاسٹ ٹینس ہے. تو لہٰذا فیوچر میں یعنی کہ مستقبل میں ان کو کوئی خوف و حزن و ملال نہیں ہے. تو پتہ چلا وہ کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا پیچھے انہوں نے ماضی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا خلاف قانون، کوئی ایسا کام نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے خلاف کہ جن کو باقاعدہ خوف ہو مستقبل کا. یہ وہ لوگ ہیں مستقبل کا انہیں خوف نہیں ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پہ اپنی زندگیوں کو وقف کر لیا. کیونکہ ہمیشہ مستقبل کا خوف اس کو نہیں ہوتا جس کا ماضی بے داغ ہوتا ہے. جس کا ماضی بے داغ ہوتا ہے اس کا مستقبل ڈارک ہوتا ہے. لہٰذا یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک ولی معروف یعنی سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پیارے جن کو حکم ملا وہ اس بر صغیر اور اس ہندوازم کے اس کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہہ لیجیے کہ اس کا لوگوں کو باقاعدہ آگہی عطا فرمائی. اور اس زمانے کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ 90,000 ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا دیا. جبکہ آپ کے نزدیک آپ کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی شخص نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا وہ ساری زندگی پڑا سوتا رہے، اس پر جنت واجب ہے جہنم حرام. کیا کہنے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. تو اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے وہ ٹرسٹ اس سے ہے. اب آپ جیسے فرما رہے تھے نا ابھی کہ صاحب اس کا ان لوگوں کو شاد و آباد رکھے، وہ شاد و آباد ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، ان کی نسلیں رہیں گی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے یہ کام چلا آ رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ان کے آباء و اجداد سے اس یہ کام چلا آ رہا ہے. وہ باقاعدہ خواجہ غریب نواز کے بڑے دیوانے اور مستانے ہیں. بے شک. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بابا صاحب کے اوپر سونے کا تاج رکھا ہوا یہ پورا بنا ہوا یہ انہی لوگوں کا مرہون منت ہے اس کا. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کیوں نہ کامیاب ہوں. ظاہر ہے کہ ایسے کاموں میں جہاں پر شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے بے سہارا ان کا، یعنی ہر ایونٹ پر ہر جگہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں یہ پیش ہیں، شانہ بشانہ سب سے آگے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے ہی رکھے گا. اور ہم اور آپ تو بیٹھے ہوئے خوشاچی ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اس پیغام پر. اور وہ جو بندے اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. کیونکہ ہمارا کام وہی ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں خدا زر دے کے یوں، اچھا اگر عطا ہو جائے. وہ تو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ شوکت تھانوی کا ایک شعر ہے کہ خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھیں آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے. سبحان اللہ. خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے. کیا کہنے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے. اور آپ کی گفتگو سے ہمیشہ ہی کئی پہلو نکلتے ہیں کہ جو آگے گفتگو کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، حضرت والا نے اپنی گفتگو کے دوران اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس کی اچھائیاں بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس میں جو برائیاں ہیں وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا یہ مبارک ماہ ہے، وہ مقدس ہمارے درمیان جلوہ فروز ہوتا ہے، لوگ قربانی کے جانوروں کی خریداری کرتے ہیں، انہیں لے کر آتے ہیں. تو پھر ایک ہمارے ہاں یوں کہہ لیجئے کہ کم عقل نامعقول طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو نمود و نمائش میں پڑ جاتا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے، جیسے والدین خود ہوتے ہیں،
تو ان کے بچوں میں وہی تربیت ڈیولپ ہوتی ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے عموماً کہ بچے بھی فخریہ طور پر ایک دوسرے سے اس بات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے بھی کہ آپ نے بچوں میں کیا ڈیولپ کیا ہے. بچے ایک دوسرے کو قیمتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے کا جانور خرید لیا ہے, ہم اتنے کا لے آئے ہیں. پھر دیکھنے والوں کا تجسس بھی فقط قیمت تک ہی منحصر ہوتا ہے. فوراً سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لاکھ کا خرید کر لے آئے آپ جانور. تو یقین جانیے کہ آپ نے جب قیمتیں بتا دیں اور جانوروں کی نمائش کر دی تو یقین جانیے پھر اس نیکی میں صریحتاً کراہت شامل ہو جاتی ہے. پھر یقین جانیے کہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مار دے گا کھینچ کر. یقیناً ایسی عبادت اس رب کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں احادیث کی روشنی میں بھی پیغامات ملتے ہیں. ناظرین گرامی قدر, اس وقت میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ڈیٹیل پھر شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں ARYQ TV دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اجتماعی قربانی سن 2024 کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اس سال کی اجتماعی قربانی میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ہاتھ تھامیے, ان لوگوں کا ساتھ دیجئے کہ جو منتظر ہیں آپ کی اس امداد کے, کہ جو منتظر ہیں ضرورت زندگی کی اس بیسک چیز کے کہ جو کہ گوشت ہے, اور گوشت کی تقسیم آپ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ جانور میں ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, کاؤ کا ایک شیئر اگر آپ لینا چاہتے ہوں, 18,000 روپیز ایک حصہ آپ شامل کر سکتے ہیں. جسٹ 18,000 روپیز اس کا اماؤنٹ ہے, اور یہ بہت ہی ریزنیبل اماؤنٹ ہے, یہ بہت ہی ایوریج اماؤنٹ ہے. ورنہ اگر اس وقت آپ مارکیٹ سروے کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 23,000, 25,000 اور کہیں کہیں 26,000 سے 27,000 روپے بھی شیئر چل رہا ہے کاؤ کا. ناظرین گرامی قدر, بہت ہی ریزنیبل اماؤنٹ 18,000 روپیز میں آپ کاؤ میں ایک شیئر شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 1,26,000 میں آپ ایک مکمل گائے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے گوشت کو ان مستحقین تک کہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی نظروں میں وہ سوالات لیے بیٹھے ہیں کہ کون آئے گا اور ان کے گھروں تک گوشت کی فراہمی کو یقینی بنائے گا, تو آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ان کے گھروں تک اس گوشت کو پہنچا سکتے ہیں اور ان کے چہروں پر آنے والے اس تبسم کی وجہ بن سکتے ہیں. اور ساتھ ہی عرض کرتا چلوں, اگر آپ ایک گوٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو 32,000 روپیز میں آپ ایک گوٹ کی قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے UBL بینک کا جس کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, اس اکاؤنٹ ٹائٹل کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اس اکاؤنٹ ٹائٹل میں جو کہ UBL میں موجود ہے, آپ اپنے اس اماؤنٹ کو 18,000 روپیز کا شیئر ہے, 1,26,000 روپے مکمل گائے کا ہے, اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 32,000 روپے گوٹ کے ہیں. تو آپ جو بھی چیز چوز کرنا چاہتے ہیں, جو بھی جانور کی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں جس جانور کی, اس کے لیے آپ رقم کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس بینک اکاؤنٹ میں جو کہ UBL بینک میں موجود ہے. ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0. ہمارا اکاؤنٹ نمبر ایک مرتبہ پھر میں ذکر کر رہا ہوں, اکاؤنٹ نمبر 010-4843-0. اس کے علاوہ آپ اپنی رقومات کو آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور اکاؤنٹ نمبر ہے 007100710104843 اور یہ ڈیٹیلز آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی یقیناً ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ ویزا اور ماسٹر کارڈز یوزر ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ بآسانی یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس میں. ناظرین گرامی قدر, خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے, یقین جانیے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ترین انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو صاحب استطاعت رکھے ہوئے ہے کہ جو ہر سال قربانی کے اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہی اس بات کو جاگزیں فرماتا ہے کہ وہ معاشرے کے اس طبقے کا بھی خیال رکھیں کہ جو ضرورت مند ہے, مسکین ہے, نادار ہے, اور ان کی اس مدد کا طلبگار ہے. میرے بائیں جانب تشریف فرمایا جناب نفیس احمد خان صاحب, ممتاز سماجی رہنما. جناب علی, گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ارشاد فرمائیے گا کہ قربانی کے حوالے سے
آپ تمام تر اس معاملے کو اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس سعی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود ماشاءاللہ ایک سوشل ویلفیئر سے تعلق رکھتے ہیں، سماجی کام کر رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ کس انداز سے اس کار خیر کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ مفتی صاحب نے جس طرح آغاز کیا ماشاءاللہ، ایثار و قربانی کا جو لفظ استعمال کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا۔ جی اللہ تعالیٰ تو ہم سب پہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار انسان کو دیا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بادشاہ بناتا ہوں، واو، جس کو چاہتا ہوں اس کو فقیر بناتا ہوں۔ آئے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو بادشاہ بنایا وہ بادشاہ ہی رہے، جی کسی وقت بھی زندگی وقت میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے، پلٹ سکتا ہے، ایسا ہی۔ لیکن اگر وہ اس پر عمل کرے گا اور میرے بندوں کا خیال کرے گا، جی جو بنیادی مقصد ہے کہ جس کو ہم نے نہیں دیا وہ صبر کر رہے ہیں، آپ کو دیا آپ شکر کر رہے ہیں، وہ اس طرح شکر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مال میں سے ان کا حق ان کو دیں، جی، یہ ان کا حق ہے۔ یہ ان کا حق ہے۔ جی، بہت یہ اللہ نے خوبصورت سسٹم ایسا بات۔ بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی انسانیت ہے۔ جی تو ان حالات میں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ غربت کی لکیر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، مڈل کلاس رہا ہی نہیں، جی، مڈل کلاس جو ہے وہ دن بدن اس طرح سے بالکل آ رہا ہے، زیرو جس پہ آ طرح گیا سے تھا، ہم- جو مہنگائی جی، جو لوور صورتحال ہے، کلاس طبقہ ہے معاشرے کا، جس جی، طرح سے وہ ڈیزالو ہو گیا بیچارہ۔ ختم ہو گیا، ختم۔ اب ان کا خیال بھی ان لوگوں کو کرنا ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے، صحیح، کہ جس طرح مفتی صاحب اکثر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، جو آپ نے استعمال کر لیا، جو کھا لیا، وہ آپ کا ہے، باقی دوسرے انسانوں کا ہے۔ جی ہاں۔ اگر آپ ان کو صحیح تقسیم کریں گے تو آپ انصاف کریں گے، بے شک۔ اور دنیا میں ہمارا مقصد ہی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ جی ہاں، تو جو صورتحال ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی، کہ اتنا بڑا انہوں نے کام آج سے 15 سال پہلے چھوٹے سے انداز سے کیا تھا، اور آج وہ اتنا ماشاءاللہ تناور درخت تناور بن چکا درخت ہے۔ بن گیا ہے۔ جی تو ایسے ایسے علاقوں میں وہ ان کے ورکرز جا کے گوشت پہنچاتے ہیں جہاں آپ اور ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا ہی، ہمارے جو پاکستان سے دور لوگ ہیں ان کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ وہ وہاں سے صرف پیسے بھیجتے ہیں، اور یہاں کے ورکرز جو ہیں غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ والے، ان تک وہ گوشت پہنچاتے ہیں، بالکل۔ پکا کے بھی دیتے ہیں اور گوشت بھی دیتے ہیں۔ جی تو ہاں۔ چونکہ ان کے پاس کسی کے پاس مسالے نہیں ہیں، کسی کے پاس جی ہاں، تیل نہیں ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ بالکل تو یہ سب سلسلہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے کیا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ثواب جاریہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اس میں شرکت کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے گائے دے کے، بکرا دے کے، حصہ دے کے۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑا انعام ہم بے سب کو شک، دیا اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس طور پر اپنی بے خدمات شک، کو سر اب انجام دیں۔ ایثار کا مطلب یہ قربانی میرے پاس جو اس سے زیادہ میں اس کو تقسیم کروں، تو یہ ہے ایثار۔ یہ ہے ایثار۔ میں نے تو اپنا کر ہی لیا جو، لیکن ان کا کرنا ہے جن تک یہ چیز پہنچی نہیں ہے۔ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اچھی گائے، اتنی چیز، لیکن تقسیم کے وقت ان کا نمبر نہیں آتا، تو یہ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ تو جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا مطلب 3 حصے ہیں، ایک آپ اپنے استعمال میں رکھیں، ایک اپنے رشتہ داروں میں دیں، تیسرا جو ہے غربا کا ہے۔ تو غربا کو ہڈیاں ملتی ہیں، اور جو افسران بالا اور بڑی اعلیٰ اہم بات، ان بڑی اہم تک بات رانیں ارشاد پہنچائی فرمایا جاتی ہیں، جی پوری ہاں۔ پوری ران افسران جی، جس سے جی، کام نکالنا ہے ان کو دینی ہے۔ بالکل، یہ آپ بہت نے زیادتی ہو جاتی ہے۔ حقیقت کی آپ نے ترجمانی کی ہے، بہت صحیح بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ اس حوالے سے ہمیں متوجہ کرتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم انتہائی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں وقف نہ کر دو، اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ اور ناظرین گرامی قدر، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ وہ با اعتماد ادارہ ہے کہ جو گزشتہ کم و بیش 14 سالوں سے اپنی خدمات کو زندگی کے مختلف شعبہ جات میں سر انجام دے رہا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کی کفالت کی جا رہی ہے، کئی گھرانوں کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ موسم کی شدت کے سبب ہو، یعنی کہ موسم سرما کی آمد ہو، دیہی علاقوں میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوتے، وہاں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ویلفیئر ٹرسٹ وہاں جا کر ان کیمپس کا قیام عمل میں لاتا ہے، اور وہاں پر ان غربا میں ان گرم کپڑوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو سحر و افطار کروائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اور شعبہ جات میں بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ میں انشاءاللہ ذکر کرتا رہوں گا ان خدمات کے حوالے سے، اور بے شمار میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان 14 سالوں میں لے لیے ہیں کہ جو ان کے لیے کامیابی کی ضمانت بن چکے ہیں۔ اور حقیقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص
اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ممتاز و معتبر ثنا خوان رسول محمد الیاس رحمانی موجود ہیں، میں الیاس رحمانی کی جانب آؤں گا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ باندھے ہاتھوں کے میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، خورشید بنانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، سلامتی ہو، خاک ہوں میں تیرا کہلاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرا کہلاتا ہوں، تیرا کہلاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، تیرا کہلاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور بندہ پرور میری ہستی کو بسائے
رکھنا باندھے ہاتھوں کیا کہنے کیا جھڑکیاں کھان کے قابل تو نہیں جان میری جھڑکیاں کھانے کے قابل جھڑکیاں کھانے کے قابل تو نہیں جان میری مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا